لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم محترم بھائیو بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کرم ہوا احسان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا اسلام عطا فرمایا ایمان عطا فرمایا قرآن عطا فرمایا یہ اللہ رب الجلال کا ہم پر بڑا ہی کرم بڑا ہی احسان ہے بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے دولت سے سرفراز فرمایا دنیا میں کروڑوں بسنے والے انسانوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چھانٹ کر بنایا وہ جو تباہ اللہ رب العزت نے ہمیں چن کر بنایا ایمان ایسے ہی ہمیں معمولی نہیں مل گیا اللہ نے ہمیں پسند فرمایا اللہ جسے پسند فرماتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرمایا دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا تو اللہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں توفیق خداوندی عطا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی اللہ کے گھر میں آئے اللہ نے توفیق دی تو سجدے کر لیے اللہ نے توفیق دی اسے یاد کر لیے بہت سارے روزے میں رکھ کر اللہ سے فریاد بھی کی یا اللہ کا رضا اللہ رب الجلال نے مجھے اور آپ کو دنیا میں چند وقتی طور پر چند مدت کے لیے بھیجا دنیا میں بہت سارے دنیا میں آئے بہت سارے چلے گئے کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے دولت والے بڑھ گئے طاقت والے بڑھ گئے سلطنت والے بڑھ گئے غرور کرنے والے بڑھ گئے لیکن والباقیات الصالحات باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ خیر ہے اچھائی ہے نیکی ہے بھلائی ہے اخلاق ہے کردار ہے بول چال ہے رہن سہن ہے یہ باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد انسان کچھ چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے اچھائی اچھے پھل جس نے بو کر گیا اچھے کام جس نے کر کے گیا بھلائی کے کام جس نے کر کے گیا مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں گے بھلا تھا اچھا تھا خیر والا تھا اچھی بول بولتا تھا نماز کی دعوت دیتا بڑوں کا اکرام کرتا چھوٹوں پر شفقت کرتا علماء کی قدر کرتا والدین کی اطاعت کرتا یہ اچھے اعمال ہیں مرنے کے بعد بھی لوگ تذکرہ کریں گے لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو مرنے کے بعد برے تھے اللہ انہیں یاد کرتے ہیں بری چیز سے یاد کرتے ہیں ابو جہل ابو لہب شداد حامان ابی بن خلف فرعون لوگ یاد کرتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں لیکن ہمیں یاد کر کر لوگ خیر بھیجے اچھائی بھیجے بھلائی کی دعا کریں اس لیے شب برات ہم لوگوں پر آتا ہے شب برات میں مرحومین کو یاد کرنا مرحومین کو یاد کرنا شب برات میں مرحومین انتظار میں رہتے ہیں میرا باپ ہے میرا بیٹا ہے میری بہن ہے میری ماں ہے کچھ میرے لیے خیر کے کام کرے آج کی رات انتظار میں ہوتے ہم ان کے لیے خیر کرنا آج ہم ایک چیز اپنے بچوں کے سامنے بتا کر کے شب برات میں ہمارے مرحومین ہمارے باپ دادا ہمارے نانا نانی دادا رشتہ دار انتظار میں رہتے ہیں ہم ان کے سامنے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بتائیں یا اللہ یہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص جو میں پڑھا جو میں پڑھی اس کا ثواب ہمارے فلاں کو پہنچا دے فلاں مرحوم کو پہنچا دے فلاں مرحومان کو پہنچا دے یہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ کر مریں تاکہ میرے مرنے کے بعد میری نسل میری اولاد وہ کام کرنے والی بنے
یہ کام کریں، شب برات میں وہ کام کریں، کرنے والے کریں، نہ کرنے کے کام نہ کریں۔ شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ آج کی وہ رات ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے برات، اسی لیے فرمایا شب برات، برات والی رات، مغفرت والی رات، جہنم سے چھٹکارے والی رات، بڑی اہمیت والی رات ہے۔ بہت ساروں کو پتہ نہیں کہ رات میں کیا ہونے والا ہے۔ نکاح کا ڈیٹ طے ہے، آج رات میں اس کا نام ملک الموت کے حوالے ہو رہا ہے، شادی محل طے ہے، وقت طے ہے، دن طے ہے، کیٹرنگ کو بول دیا گیا، لیکن آج اس کا نام ملک الموت کے حوالے ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا آج کی وہ رات ہے جس میں اللہ فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں، یہ اس شب برات سے آئندہ شب برات تک کون رہے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، کون بیماری میں لت پت ہوگا، کون آسپتروں کا کھلونا بنے گا، ڈاکٹروں کا کھلونا بنے گا، کون صحت مند رہے گا، کون تندرست رہے گا، کتنا مال کمائے گا، کتنا گوائے گا، آج رات کو طے ہونے والا۔ ہاں تو دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، نہ عامل بدلے گا، نہ کامل بدلے گا، نہ کوئی بڑا ولی بدلے گا، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ آج رات میں بیٹھ کر اللہ سے عافیت والی موت، اللہ جو ذمہ داریاں دیا ہے وہ مکمل ادا کرنے کے بعد موت عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، ایکسیڈنٹ کے موت سے بچا لے، خودکشی کے موت سے بچا لے، حادثوں کے موت سے بچا لے، اچانک کے موت سے بچا لے۔ اللہ سے آج رات مانگنے کی رات ہے، اللہ سے فیصلے کروانا ہے، آج رات فیصلے کروانا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ اجتماعی کوئی عمل آج کی رات نہیں ہے، تنہائی والا عمل ہے، اکیلا پن کا عمل ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو منوانا ہے، اللہ سے فیصلے کروانا ہے۔ آج وہ رات ہے، آج رات میں جو طے ہونے والا ہے، اللہ میرے حق میں بہتر فیصلے فرما، میرے حق میں اچھے فیصلے فرما، اے اللہ میرے حق میں روزی کے فیصلے فرما۔ سال پر جو پریشان ہوتے ہیں آج رات مانگنا ہے، آج رات مانگنا ہے، روزی کے لیے سال بھر پریشان، آج رات روزی کا بجٹ طے ہوتا ہے، سال بھر کا بجٹ طے ہو کر اللہ فرشتوں کے حوالے کرنے والے۔ آج رات اللہ سے مانگو، اللہ مجھے روزی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، دولت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ سے آج مانگو، مانگو دولت مانگو، مالداری مانگو، خوشحالی مانگو۔ اللہ آج رات دینے والا، اللہ آج رات نوازنے والا۔ آج رات ہم دولت بھی مانگے، عافیت بھی مانگے، صحت بھی مانگے، تندرستی بھی مانگے۔ اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے مانگو چہرہ بدل لے گا، راستہ بدل لے گا، فون اٹھا کر بھی جھوٹ بولے گا، لیکن اللہ مانگنے والے سے کہتا ہے مانگ، میں دینے والا، میں نوازنے والا، میں سرفراز کرنے والا۔ مانگنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آج کی رات رب ذوالجلال مغفرت فرماتے ہیں بہت ساروں زندوں کی بھی، مرحومین کی بھی۔ اور آج کی رات ہمارے باپ، ہمارے رشتہ دار انتظار میں رہتے، کچھ خیر کریں، ان کے لیے خیر کریں۔ 2 رکعت پڑھ کر اللہ یہ 2 رکعت کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، میری ماں کو پہنچا، میری بہن کو پہنچا، میرے بھائی کو پہنچا، 2 رکعت ان کے لیے بھی پڑھیں۔ وہ آج نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ آج ذکر نہیں کر سکتے، وہ آج اللہ کے ساتھ رو نہیں سکتے۔ اللہ مجھے موقع دیا، میں 2 رکعت 10 رکعت 20 رکعت پڑھ کر آج میں ان کو پہنچا سکتا ہوں۔ ہو سکے کل میں وہ جگہ میں ہو جاؤں، لوگ میں کسی کے انتظار میں رہوں، کل وہ وقت آ جائے گا۔ آج وقت ہے رو لو، آج وقت ہے گڑ گڑا لو، آج وقت ہے اللہ کے سامنے استغفار کر لو، آج وقت ہے۔ کل کیا ہونے والا پتا نہیں، کل کیا ہونے والا پتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کی رات، برات کی رات اور فیصلوں کی رات، اور اللہ آج طے کرتے ہیں کتنا روزی اللہ میں اسے دینے والا، اس شب برات سے اس شب برات تک کتنا کم۔ آج مانگو اللہ مجھے عطا فرما، بنگلہ بھی عطا، دولت بھی عطا، صحت بھی عطا، عافیت والی روزی، عافیت والی زندگی، عافیت والی سکون، عافیت والی، اللہ سے ہر چیز مانگو، عافیت والی مانگو۔
مغفرت بھی ہو گئی، صحت بھی ہو گئی، تندرستی بھی ہو گئی اور اللہ سے روزی بھی مانگ لی۔ اور آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، ہے کوئی بھی اولاد میں اسے اولاد عطا کروں۔ آج کی رات اللہ اعلان کرتے ہیں بے اولاد جو ہیں در در کے ٹھوکریں کھانے کے بجائے آج کی رات اللہ سے مانگو، اللہ مجھے نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ بے اولاد کو اللہ اولاد عطا فرماتے۔ آج کی رات مانگنے والوں کو آج کی رات اللہ اولاد عطا فرماتے۔ اور کوئی ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں، آج کی رات عزت مانگے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اولاد بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ آج کی رات اللہ ہماری پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بھائیوں، شب برات میں جو کام کرنے کے ہیں وہی ہے استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، تاکہ ہم جو شب گزشتہ شب برات سے اس شب برات تک جتنے ہم نے گناہ کیے آج معافی کروا لو، آج معافی کروا لو۔ اللہ کے سامنے جا کر ہم معافی نہیں مانگ سکتے کل قیامت میں، آج وقت ہے استغفار کرو۔ جو ہماری نمازیں چھوٹے اس پر اللہ سے معافی مانگو، جو ہم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، دغا دیا، غلط کام کیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اسی لیے اسے رات لاتا ہے، ہمیں جہنم میں ڈالنا اللہ نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ موقع دیتا ہے، کبھی جمعہ کے موقع، کبھی شب قدر کے موقع، کبھی شب برات کے موقع، اللہ اس لیے دیتا ہے میرا بندہ آ کر معافی تو مانگ لے، آ کر میرے سامنے گڑ گڑا لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اسے بخشش کر دوں گا۔ اللہ اسی لیے موقع عطا فرماتا ہے۔ آج کی رات دولت مانگو، عزت مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بے انتہا انسان سے خوش ہوتے ہیں، لیکن چند آدمیوں سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، چند آدمیوں سے اللہ ناخوش ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اللہ بخشش آج کی رات میں نہیں فرماتے، کہاں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نجات دینے والے، مغفرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرنے والے، لیکن آج کی رات بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا فرمایا مشرک، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا، ہر چیز کی معافی ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کو پسند، قرآن میں فرمایا۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ اعتقاد اللہ ہی کرنے والا، اللہ ہی نوازنے والا، اللہ ہی عزت کا مالک، اللہ ہی ذلت کا مالک، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی ذلت کا ذلیل کرنے والا، اللہ ہی بیماری دینے والا، اللہ ہی موت عطا کرنے والا۔ یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کے قبضے میں، ہر چیز اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بندہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج، اللہ کسی چیز میں بندے کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کریں گے، بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ کرے گا۔ اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا تنہا ہے، نظام کو بنانا بگاڑنا سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ کن کہا دنیا بن گئی، فیکون کہے گا ساری دنیا ختم ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے، پہاڑ روئی کی کھالوں کی طرح اڑنے لگے گی، زمین تانبے کی شکل لے لے گی، آسمان پولاد کا ہو جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہو جائے گا، لوگوں کا گنہگار لوگوں کا بھیجا پگھل کر ناک کے ذریعے سے آ جائے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ 17 پارے میں اللہ فرمایا بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے وہ نشے کی حالت میں بے ہوش پڑے ہوں گے، وہ نشہ نہیں ہوگا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے ایسا لت پت ہو کر پڑ رہے ہوں گے۔
کسی کا بھیجا پگھل کر ناک کے ذریعے سے آ جائے گا. لیکن کچھ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس نے جوانی کی حفاظت کی, جو مرد اپنی جوانی کی حفاظت کی, جو عورت اپنی جوانی میں کہ اپنے جسم پر کسی کی نظر پڑنے نہ دی, وہ عورت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی. وہ جوان جس جوانی میں کسی کی غلط کام نہیں کیا, غلط نہیں دیکھا, غلط نہیں سنا, غلط چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا, وہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, وہ عورت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی. وہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس سائے میں جانے کے لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو, جوانی کی حفاظت کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو. دوستو بھائیو, آج معمولی سمجھ گئے, ہر انسان کے ہاتھ میں زنا ہے, ہر انسان کے ہاتھ میں زنے کے ڈبے ہیں. جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کے ہاں زمین گواہ بنے, آسمان گواہ بنے. قیامت میں بندے سے اللہ پوچھے کہ بتا تیرے ذمہ اتنے گناہ ہیں, کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بندہ کہے گا, اطراف دیکھ کر کہے گا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں, میں تو دنیا میں کیا تھا, چھت پر کیا تھا, اندھیری رات میں کیا تھا, یا تو گواہ دینے والا کوئی نہیں. اللہ کو کہے گا, اللہ گواہ لا, میں مان لوں گا. اللہ کہیں گے, زبان کو تالا لگا دیں گے اور اس کی سیدھا ران گواہی دے گا, کہاں کہاں اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کی زبان بند ہوگی. پہلے سب سے پہلے اس کا سیدھا رہان گواہ بنے. اس لیے دوستو بھائیو, زبانی کو جایا نہ کرو, زبانی کو جایا نہ کرو. اللہ کے پاس پکڑے جاؤ. قیامت میں بعض لوگ ایسی حالت میں اللہ کے سامنے آئیں گے, ان کا ہاتھ حاملہ ہو جائے گا, ان کا ہاتھ حاملہ ہو جائے گا. ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے زنا کرنے والا. قیامت میں اسی بھی لوگ آئیں اللہ کے سامنے. اور بعد ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ حاصل کریں گے جس نے دنیا میں اولادوں کو آنے سے روکا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن میں ہے 30ویں پارے میں, وہ اولاد جسے ہم نے راستوں میں, بازاروں میں, بستروں میں ضائع کیا, وہ مادہ اللہ اسے اولاد پیدا کریں گے. وہ اولاد اس باپ کا دامن پکڑ کر پوچھے گی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہم نے کیا جرم کیا تھا, تم نے ہمیں دنیا میں آنے سے روک دیا. مادے کو ضائع نہ کرو, جوانی کو ضائع نہ کرو. قیامت میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ جوان جس نے جوانی میں سجدے کرتا, وہ جوان جس نے تنہائی میں اندھیرے رات میں اٹھ کر اللہ سے لو لگاتا ہو. جوانی ہے, فطرت ہے, شیاطین کے فتنے ہیں, شیاطین کے حربے ہیں, لیکن اللہ کو ڈر کر اس نے اٹھا, وضو کیا ٹھنڈے پانی سے, رب کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو نکال کر روتا ہے. اللہ کہتے ہیں, اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اس نوجوان کی مغفرت کر دی. جوانی کے سجدے اللہ کو پسند ہے, جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, جوانی کے اعمال اللہ کو پسند ہے. اس لیے دوستو بھائیو, جوانی کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے. ایک مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حکیم بنایا, سب سے بڑا حکیم دنیا میں. تو لقمان علیہ السلام اتنے بڑے عقل مند اپنے بیٹے سے فرمایا, یا بنی لا تشرک باللہ. مرنے کے ٹائم کو وصیت کر رہے ہیں, اے بیٹے جو کچھ چاہے کر لے, جو کچھ چاہے کر لے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, شرک نہ کرنا, اس لیے کہ بہت بڑا جرم ہے. شرک کی بخشش اللہ کے لیے. کتنے بھی بڑے گناہ لے کر گنہگار لے کر ہو سکے اللہ درگزر کر دے, لیکن شرک کو اللہ معافی کر دے. اعتقاد یقین پکا ہو, سب کچھ اللہ ہی کرنے والے. آج کی رات دل میں شرک رکھنے والے کی اللہ بخشش نہیں کرتے, شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرتے.
فلاں جگہ جاؤں گا میرا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ جا کر یہ کام کروں گا میرا کام ہو جائے گا. اس نے شرک کیا. تو فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤں گا مجھے فلاں مل جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا. اللہ وہ کام کر دیں گے، اس لیے کہ دنیا ہے. اللہ نے فرمایا میں انسان کے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. بندہ جیسا گمان کرتا میں فیصلے کرتا، لیکن قیامت بھی حساب ہوگا. یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکا ہے. تعظیم ولیوں کی کرے، ابدالوں کی کرے، قطبوں کی کرے، تعظیم کرے، لیکن یہ سر رب کے علاوہ کہیں پر نہ جھکا ہے. رب کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. نمبر 2 فرمایا آج کی رات اللہ دوسرے آدمی کی بخشش نہیں فرمائیں گے جس نے والدین کو ستایا ہو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جس نے والدین کو ستایا، کتنا بھی بڑا دنیا میں قطب ابدال بن جائے لیکن اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے. والدین کو ستایا، رونانے والا، دل کو ٹھیس پہنچانے والا، حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، رمضان کے عمرے کر رہا ہے، لیکن والدین ناراض ہیں. ہو سکے مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو سکے مرنے کی کلمہ نصیب نہ. جو کچھ کرنا ہے والدین کو راضی کرو. مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا جس نے والدین کا ٹھنڈک پہنچائی، جس نے والدین کی دعائیں لیا، والدین کو نرمی سے دیکھا، محبت سے دیکھا، شفقت سے دیکھا. جس نے والدین کی دعائیں لیا، خدا کی قسم اللہ دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، موت کے وقت فرشتے آ کر کلمہ دلائیں. اور جس نے دل دکھایا اس کا ایمان خطرے میں. جس کے ماں باپ کے آنکھوں سے اولاد کی وجہ سے آنسو نکلے، سمجھا اس کی تنزلی آ گئی، ہلاکت آ گئی، بربادی آ گئی. ماں باپ بیٹے کی وجہ سے روئے، ماں باپ بیٹی کی وجہ سے روئے، یاد رکھو اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. میری وجہ سے میری ماں کے آنکھوں میں آنسو نہ آؤ، میری وجہ سے میرے باپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آؤ. خدا کی قسم اس نے جیتا. جس کے آنکھوں میں آنسو بچے کی وجہ سے، بچی کی وجہ سے آئے، اس نے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد کر. جنت بند ہو گئی، اس کے جنت کا دروازہ بند ہو گیا. ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو خوش رکھو. اللہ اور دولت دیں گے، مالداری دیں گے. جس بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہوگی، کبھی وہ فاقے میں نہیں آئے گی، کبھی پریشان حال نہیں ہوگی. اس لیے ماں باپ پر بھی ضروری ہے اولاد کے حق میں دعائیں دو. ہر چیز کے لیے آڑ ہے. لا حجاب بینہ و بین اللہ. باپ کی دعا جب نکلتی ہے اللہ فوراً اسے قبول کرتا ہے. اپنے بچوں کو تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں دو، بدعا نہ کرو، بدعا نہ کرو. تو نمبر 2 والدین کا نافرمان جس کے آج کے رات بخشش نہیں ہوتی. نمبر 3 فرمایا کینہ رکھنے والا. سلام بھی کر رہا ہے، ہنس کر مل رہا بھی، گلے بھی مل رہا، لیکن دل میں ہے دکا. تو فرمایا اللہ اس کی بخشش نہیں کرے. کینہ، اس لیے دل کو صاف رکھو. دل رہنے کی، دل میں کون رہتا ہے؟ اللہ رہتے. اللہ سب کو معاف کرنا ہے، سب کو معاف کرنا. جس سے تکلیف ہوئی اسی کو معاف کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے. پتھر برسائے، حضور نے دعائیں دی، کچرا ڈالے، حضور نے ہدایت کی دعائیں دی، خون بہ رہا ہے، فرمایا اے طلحہ خون کو جلدی جلدی پہنچ، کہیں میرا خون زمین پر گرے گا مارنے والوں پر اللہ کا عذاب آ جائے. ایسے نبی کے ہم نام لے گا، معاف کرنا. صحابہ نے دیکھا گڑیاں چن گئے، خون بہ رہا ہے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بدعا فرمائے، بدعا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر فرمائی اللہم تہدینی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدنی قومی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی. ہم ہوتے تو
غارت ہو جا، ہلاک ہو جا، بس کے نیچے مل جا، ٹرین کے نیچے مل جا۔ دوست بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی۔ یہ ہے معاف کرنا۔ جس نے تکلیف سہ کر، پریشانی سہ کر، مصیبت اٹھا کر، زخمی ہو کر کسی کو کہا جا میں معاف کیا اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہی اس دن ایسے دن اللہ ہمیں معاف کرے گا جس دن معافی کی ضرورت ہوگی۔ جس دن معافی کی ضرورت، کس دن؟ قیامت کے دن مجھے ضرورت ہے اللہ معاف کرے۔ تو آج ہم سب کو معاف کرنا، سب کو معاف کرنا، جس سے تکلیف پہنچی اسے معاف کرے، کسی سے ہمیں پریشانی آئی اسے معاف کیے، ہمارا حق چھین لیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ طاقت ہوتے ہوئے، بدلے کی طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ پہلوانے کی علامت ہے، طاقت والے کی علامت ہے۔ اس لیے دوستو بھائیوں، آج کے رات دل سے سب کو کینہ نکالنا، گلے لگانا، گلے نکالنا، گلے لگانا۔ آج کے رات ہم اپنے دل کو پاک، سب کو معاف کرنا۔ مسجد سے اٹھنے سے پہلے دوستو بھائیوں، کینہ رکھے گا حج قبول نہیں ہوگا، سجدے قبول نہیں ہوں گے۔ آج کے رات ہماری دعائیں ہمارے سر سے اوپر نہیں جائے گی، بیٹھے بیٹھے دل میں نیت کر لو اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو اللہ کہیں گے جا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ خدا کی قسم ایسا ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے۔ اس لیے آج کی رات سب کو معاف کرنا۔ نمبر 4 فرمایا شراب پینے والا، شراب پینے والا اللہ آج کی رات بخشش نہیں کرتے۔ صبح میں بھی چڑھا رہا، شام میں بھی چڑھا رہا۔ دوستو بھائیوں، شراب جیسے ہی بندہ ہونٹوں کو لگاتا ہے اس کا ایمان پرندے کی شکل بن کر الگ ہو جاتا ہے۔ اتنا غیرت والا ایمان، پاک ایمان۔ فرمایا جیسے ہی بندہ ایک گھونٹ اپنے ہونٹوں کو لگایا ایمان بازو ہٹ گیا۔ شراب کے وقت، نشے کے وقت اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم اگر وہ شراب کی نشے کی حالت میں مرا، ڈائریکٹ جہنم میں چلا گیا، بغیر حساب چلا جائے۔ اس لیے اس کے پاس ایمان ہی نہیں، اس کے پاس ایمان نشے کی ایسی چیز، چاہے گانجے کا نشہ کرو، شراب کا نشہ کرو، ہندی لے کر لیو، کچھ بھی لیو، کیا ہے نشے کا علت جو ہے وہ شراب بھی شمار ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان بابا چون بابا بنتے ہوئے نہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان، میرے پاس بڑے سے بچے بھی ہمیں بات کرنا ڈر لگتا ہے ایسی حالت میں۔ اور ظہر کو ایک نوجوان میرے پاس علیبہ پڑا سو ایسا جھوٹے جا رہا، پوری گلی جھوٹے جا رہا۔ خدا کے قسم ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، کیا اسی ایک دن دیکھنے کے لیے ماں باپ نے بچپن میں اس کا پورا بچھاڑا کھلا میں بڑے کرے۔ آج بچہ 18-19 سال کا ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے دوستو بھائیوں، نشے سے بچو، نشے سے بچو، نشے کی چیزوں سے بچو، چاہے گانجا ہو، شراب ہو، ایڈیشن ہو، سوگنا ہو، چوسنا ہو، سب کچھ جو ہے نشہ ہے۔ اگر نشے کی حالت میں مرا دوستو بھائیوں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ڈائریکٹ جہنم ٹھکانہ۔ اس لیے آج کی رات توبہ کرنا ہے۔ اے اللہ میں نے شراب پی رہا تھا، میں گانجا مار رہا تھا، میں سوگ رہا تھا، اے اللہ آج کی رات میں تو وعدہ کیا ہے، آج کی رات میں توبہ کر چھوڑ رہا ہوں۔ پکی نیت سے اگر توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے، پکی نیت سے توبہ کر لیا، جواڑی، شرابی، گنجاڑی جو آج کی رات توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے۔ اس لیے دوستو بھائیوں، نشے سے بچو، نشے سے بچاؤ، نشے سے ہمارا ہر جوان ہمارے ہی زیادہ ہر جگہ نشے میں ہمارے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ ہم خود لٹے رہے، ہمارے نوجوان بچے پورے نوجوان طبقہ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہم سمجھدار ہیں سمجھاؤ، کوشش کرو ان کو سمجھاؤ، اللہ رسول کی بات دکھاؤ، اللہ کے راستے میں نکالو، شراب سے بچاؤ،
یہ تو آگے چل کر نسل ختم ہو جائے گی۔ یہی سلسلہ رہا، گنجڑوں کو بچے نہیں ہوتے، سونگنے والوں کو بچے نہیں ہوتے، لینے والے کو بچے نہیں ہوتے، بعد میں ایسا ہوگا نسل ختم ہو جائے، نسل ختم۔ لوگ چاہ رہے ہیں ایسا اور حرام کر رہے ہیں ایسا۔ اس لیے دوستو بھائیو، شراب پی کے اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے، لیکن شرابی اگر دل سے نیت کر لے اللہ مجھے معاف کر دے اور پکی نیت سے چھوڑ دے، خدا کی قسم اللہ اسے معاف کر دے۔ نمبر 5 فرمایا قطع تعلق، سلمن قطع تعلق کرنے والا۔ قطع جائیداد کا مسئلہ ہے، بہنوں سے بھی منہ موڑ لیا، بھائیوں سے بھی منہ موڑ لیا۔ سلمن قطع، جو کٹے اس سے جڑنا، جو کٹے اس سے جڑنا۔ یہاں جو خاندانی رشتہ توڑ لیا، سال ہو گیا، بھائی سے بات کرتا، نہ بہنوں سے بات کرتا، نہ بڑوں سے بات کرتا، نہ چھوٹوں سے بات کرتا، نہ خالوں سے بات کرتا، نہ رشتہ داروں سے بات کرتا۔ دوستو بھائی یاد رکھو، جس نے رشتہ داری کو توڑا، قیامت میں سب لوگوں کے سامنے رشتہ داری ایک شکل لے گی۔ دنیا میں نام ہے ایک رشتہ داری، قیامت میں ایک شکل لے گی۔ وہ اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے دنیا میں جوڑا، بھائی بھائیوں کو جوڑا، بھائی بہنوں کو جوڑا، رشتہ داروں کو جوڑا، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ لے۔ جس نے توڑا دوستو اللہ کی وہ اس رشتہ داری کا، اللہ جس نے دنیا میں بھائی کو توڑا، بھائی بہنوں کو توڑا، تاکہ کی کہانی سنا تو بھائیوں کو الگ کر ڈالی، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کی رشتہ داری کہے گی، اللہ جس نے توڑا آج اسے توڑ دے اپنی رحمت سے۔ رحمت جنت ہے، جس نے رشتہ داری کو دنیا میں توڑا اللہ جنت سے توڑ دے گی، تب کو توڑ دے گی۔ سب سے جڑنے کا سیکھو، دل کو پاک رکھو، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو جوڑنے کے کام کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خوش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا مانگتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اپنے باپ سے مشورہ کر کر آتی ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئی، اے ابو، حضور پوچھ رہے ہیں ماں کیا مانگتی ہے؟ آج کا باپ ہوتا تو جا تو سیڑا مانگ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے حضور سے مانگنا کہ اللہ اور نبی کے درمیان میں جو 50,000 باتیں ہوئی معراج میں، اس میں سے ایک بات بتا دوں، ایک راز کی بات ہمیں بتا دوں۔ اما عائشہ یا رسول اللہ، تمہارے اور اللہ میں جو 50,000 باتیں ہوئی وہ ان میں سے ایک بات بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اللہ نے کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اللہ اسے جنت واجب کر دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اسے جنت واجب کر دے گا۔ اما عائشہ خوش ہو گئی، اب اپنے باپ کے ابو بکر کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ ابو میں نے حضور سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ابو بکر رونے لگے۔ اما عائشہ نے پوچھا ابو کیا ہوا آپ رو رہے؟ کہا کہ بیٹی تو نے ایک رخ دیکھا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پر جنت ہے، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے تو اس کا کیا؟ اس لیے دوستو بھائیو، رشتے کو توڑا نہیں، ماں باپ کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، سسرالی رشتہ، بڑوں کا رشتہ، چھوٹوں کا رشتہ، خالوں کا رشتہ، چاچاؤں کا رشتہ، سب رشتے کو باقی رکھو۔ سب رشتے میرے پاس جتنی حیثیت ہے حیثیت کے مطابق رشتے کو لے کر چلتے رہو، قیامت میں اللہ رشتہ داری کے ذریعے سے جنت عطا فرمائیں گے۔ رشتہ داری کو باقی رکھو، رشتہ داری کو مت توڑو۔ 25 سال کی ماں باپ کی محبت 1 مہینے کی شادی ہو پورے کو چھوڑ دے، پورے کو ختم کر دے، سب کو چھوڑ دے۔ اس لیے دوستو بھائیو، سلمن خطات، جو کٹے اس سے جڑنا، جو کٹے اس سے جڑنا۔ ماں باپ سے جڑو، بہنوں سے جڑو۔ ماں باپ آج ہے کل نہیں رہیں گے، ماں باپ آج ہے کل نہیں رہیں گے، ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا جادو کرنے والے کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ کیا کوئی اس کی مقدر تو نہیں چھین سکتا؟ جادو کر کر اس کی مقدر تو نہیں چھین سکتا،
دوسروں پر چل کر میں نے جادو کیا، یاد رکھو جادوگر کی بھی آج رات بخشش نہیں ہوتی۔ فلاں جگہ پر جا کے اسے گرا دیا، تربوز گرا دیا، نیمبو گرا دیا، جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا۔ اللہ جو میری مقدر میں لکھا ہے، مقدر سے بڑھ کر نہیں ملے گا، مقدر سے کم نہیں ملے گا، جتنا طے ہے مل کر رہے گا، جتنے دانے ہیں کھا کر مروں گا، جتنے سانسیں ہیں لے کر مروں گا، ساری دنیا مل کر مجھے نہیں مار سکتی جب تک اللہ میری سانسوں کی سانس رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا جادوگر کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 7 فرمایا قاتل، قاتل قتل کرنے والا۔ ایک ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، یاد رکھو آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیوں قتل کرے، کیوں قتل کرے؟ دوستو بھائیو، قتل کرنے کا ایک گناہ تو یہ ہے، قیامت تک کیا ہوگا؟ میں کسی مسلمان کو جس حالت میں مارا، میں مرنے کے بعد میرے قبر سے لے کر قیامت تک اسی طرح میں خود اپنے ہاتھ سے مارتا رہوں گا، زندہ ہوتا رہوں گا، مارتا رہوں گا، زندہ ہوتا رہوں گا۔ دوسرے ایک فرشتہ اسی طرح اس پر وار کرے گا جس طرح میں نے اپنے مسلمان بھائی پر وار کیا۔ میں مروں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر فرشتہ آ کر مجھے اسی طرح مارے گا۔ اس لیے دوستو بھائی یاد رکھو قاتل کی بخشش نہیں۔ کسی کو قتل کرنے کا موقع بھی نہ کرے، کوشش بھی نہ کرے، وہاں سے جو طے ہے وہ ہوگا۔ مجھ پر کوئی ظلم کیا، اللہ کو سوچتے ہیں اللہ تو اسے دیکھ لے، انہیں جو دیکھے گا ایسا دیکھے گا، آنکھ بند کرنے سے پہلے پورا حساب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو بھائیو، ہم قاتل کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ آج کی رات بہت سارے لوگ کیا کریں، ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمیں اللہ کے علاوہ غیر کو نہ مانے، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے نہ جھکیں، دل کو پاک رکھے، والدین کی دعائیں لیں، اور ہم نشے کے عادی نہ بنے۔ کوئی ہے ہمارے ذریعے سے ہو سکے اسے چھڑانے کی کوشش کریں، سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی نے فرمایا تیری کوشش سے، تیرے سمجھانے سے کوئی راہ راست پر آ گیا، تیرے نجات کے لیے کافی، ہم وہ کوشش کر پانا۔ اس لیے دوستو بھائیوں، آج کے رات جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہم دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، آج کے رات تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کی کثرت کریں۔ ایک عمل بزرگوں نے بتایا، تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، جہاں پر بھی بیٹھے، وضو کی حالت میں بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 313 مرتبہ یا رحمان آغثنی، یا رحمان آغثنی، یا رحمان آغثنی، 313 مرتبہ پڑھ کر جو جائز مانگے گا اللہ دے گے۔ آج کیا مانگنا؟ اللہ صحت دے، تندرست دے، مالداری دے، اے اللہ عمر درازی دے، ماں باپ کو عمر دراز، آج مانگنا، یہ پڑھ کر مانگنا، یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی، 313 مرتبہ پڑھ کر مانگنا۔ یہ اپنے لیے، دنیا کے لیے، اور الگ سے آج کرنا ہے، اور الگ سے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ۔ 300 دوستو بھائیوں، آج میرا باپ خبر میں، میری دادا خبر میں، میری دادی خبر میں، میں دنیا میں ہوں، آج میں کرنا، کل ہو سکے ایدہ شبرات افکار ہے، ایدہ شبرات افکار ہے۔ اس لیے پہلے ہمارے لیے یا رحمان و آغثنی، پہلے 7 مرتبہ درود، پھر 313 مرتبہ یا رحمان و آغثنی پڑھ کر اپنی دنیا کے لیے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ خدا کی قسم اس دعا کی پڑھنے کے بعد جو مانگو گے جائز اللہ دے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور مرحومین کے لیے کیا مانگیں گے؟ باپ کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے 300 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کر اللہ یہ 300 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ جو میں پڑھا، جو میں پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، میری ماں کو پہنچا، میرے دادی کا نام لے کر بخشو۔ پہنچانے والا اللہ، پہنچانے والا اللہ۔ قل هو اللہ کا سورہ سب کو آتا ہے، قل هو اللہ کا سورہ سب کو آتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ آتا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 300 مرتبہ پڑھ کر بولو اللہ، اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ دوستو آج رہے طاقت کر لو، اس کے بعد اگر وقت بچے تہجد پڑھو۔ اس لیے فرمائے حدیث میں آتا ہے قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات کو جاگنا، دوسرے دن کا روزہ رکھنا۔ اب بہت سارے تعویلات کر رہے ہیں، شب برات ہے کیا، شب برات کرتی کیا، شب برات حدیث میں ہے کیا، وہ سالوں سے ان کے باوا نہیں کر رہے۔ اس لیے دوستو بھائیوں، شب برات میں جو پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں، جتنے لوگوں کو بخشش نہ ہوگی وہ حدیث میں ہے،
جتنے لوگوں کو بخشش نہ ہوگی، میں حدیث سنایا آپ کو، 6 آدمیوں کی ایک روایت میں، 7 آدمیوں کی ایک روایت میں، 11 آدمیوں کی ایک روایت میں جو پڑھا، یہ ہمارے بابا کی کتاب نے حدیث بول کر پڑھا۔ اب میں جو بول رہا ہوں، قوموا لیلھا صوموا نہارھا، رات کو جاگنا، دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ روزہ رکھنے سے ثواب ہے، نہیں رکھنے سے گناہ ہے۔ لیکن فائدہ کیا؟ جس نے رات کو جاگا دوسرے دن روزہ رکھا، فائدہ کیا؟ 1 سال میں کتنے کلو نے کھیل لیا کہ پورے معاف ہو جاتے، کتنے خطرے ماریا، کتنے جگہ بھولیا، کیا کیا کریا، کیا ہوتا؟ اللہ سب معاف کرتا ہوتا۔ آج رات کیا کرنا؟ رات کو جاگنا، صبح کو روز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں، دعا کریں۔ درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ باقی زندگی تیرا احکامات پر تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک دنیا میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو خزانے غیب سے پورا فرما، یا اللہ معذوری اور مجبوری سے حفاظت فرما، یا اللہ معذوری اور مجبوری سے حفاظت فرما، یا اللہ جو تو ذمہ داریاں دیا ہے وہ مکمل ادا کرنے کے بعد موت آئے سے فیصل فرما، یا اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما، خودکشی کی موت سے حفاظت فرما، حادثے کی موت سے حفاظت فرما، یا اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، یا اللہ تب کے دودھ کے مرنے سے حفاظت فرما، و اللہ وقت مقررہ پر جب بھی موت آوے کلبے والی سجدے والی مکے مدینے والی موت عطا فرما، ہر بری موت سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جتنے بھی بیٹے ہیں سب تیرے محتاج ہیں، یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، احسان کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں راحتیں، برکتیں، دولتیں، ثروتیں، نعمتیں، خوشیاں عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما، جھگڑوں کا خاتمہ فرما، فتنوں کا خاتمہ فرما، فسادات کا خاتمہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں محبتوں کے فیصلے فرما، محبتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ آج کی رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، یا اللہ ایسے چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کینہ نکال کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ بہت سارے بیمار ہیں، یا اللہ بیماری تیری نعمت ہے، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، یا اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، یا اللہ کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہارٹ کے مریضوں کو شفا عطا فرما، کڈنیوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، پیٹ کے مریضوں کو شفا عطا فرما، پیروں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، شوگر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہر خطرناک بیماریوں سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہسپتال پڑھ کر سسک رہے ہیں، یا اللہ ان کے حق میں جو بہتر فیصلے ہیں اللہ وہ فرما دے، یا اللہ خیر مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے بچے بچیوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا، والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بچیوں پر حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کی چادر سب بچیوں کے اوپر اڑا دے، یا اللہ سب بچیوں کے اندر ہم حضرت فاطمہ کے اخلاق پیدا فرما، کردار پیدا فرما، یا اللہ تمام نوجوان بچوں میں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوصاف عطا فرما، کردار عطا فرما، یا اللہ رحم فرما،
کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ کروڑ پتی کو روڑ پتی بنا سکتا ہے، روڑ پتی کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، یا اللہ بلڈنگوں کو تو جلا بھی سکتا ہے، سب تیرے قبضے میں ہے۔ یا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، یا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کے جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ فلسطین کی مدد فرما، افغان کی مدد فرما، یا اللہ شام کی مدد فرما، لبنان کی مدد فرما، ایران کی مدد فرما، عراق کی مدد فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں امن و امان کے فیصلے فرما، ہندوستان میں امن و امان کے فیصلے فرما۔ یا اللہ فسادات کا خاتمہ فرما، جھگڑوں کا خاتمہ فرما، فتنوں کا خاتمہ فرما، لڑائیوں کا خاتمہ فرما، جنگ کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ سارے ہندوستان میں امن و امان کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ایک اور نیک عمر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وقت کے نمرودوں کا خاتمہ فرما، وقت کے شدادوں کا خاتمہ فرما، وقت کے فرعونوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ وقت کے حامانوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ تو نے فرعون کو ختم کیا، یا اللہ تو نے شداد کو ختم کیا، یا اللہ وقت کے نمرودوں کا خاتمہ فرما، وقت کے فرعونوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نکاح بے نکاح لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہیں تو غیب سے نیک سالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ تیری مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے جائز تمنا کو پورا فرما، آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ابھی سے ہم ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ 30 تراویح 30 روزوں کا اہتمام کریں گے۔ یا اللہ تو طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، سہولت عطا فرما۔ یا اللہ تمام نوجوان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو نشہ میں لطمت ہو رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ حضرت علی کی طاقت ان بچوں میں پیدا فرما کر اے اللہ پوری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پوری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برا دیکھنے سے بچا لے، برا سننے سے بچا لے، برا کہنے سے بچا لے، برا بولنے سے بچا لے۔ یا اللہ بری چیزوں پڑھنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری ساری امت کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگے ہیں اپنے حیثیت کے مطابق مانگے ہیں، یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات مرحومین کی بخشش فرماتا ہے، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ماں باپ کی بخشش فرما، ملے جلنے والوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹے ہیں جن کی بھی مرحومین اے اللہ انتظار میں ہیں، اے اللہ انہیں عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو جنت میں داخل عطا فرما۔ یا اللہ سب کو تو جنت دے دے گا، تیرے خزان میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ سارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و رحمت فرما۔ یا اللہ جتنے زندے ہیں ان کو بھی جنت کے فیصلے فرما دے، جتنے مرحومین ہیں سب کو جنت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ تیری جنت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و رحمت فرما۔ یا اللہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق تیرے سامنے سوال کیے ہیں، یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق وسیلے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ساتھیوں کو جو عمل دیے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کریں یا اوپر فرسٹ فلور میں جا کر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنی تھوڑی دیر چائے کا انتظام ہے چائے پی لیں، اس کو وضو وغیرہ کر کر اپنے معاملات میں لگ جائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔